الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم وعلى ذویہ وآلہ ابد الدہور وکرما. میرے محترم بھائیوں، درس عقائد، درس عقیدہ کا سلسلہ جاری تھا. اسی سلسلے میں ہم آج عقیدہ علم غیب، عقیدہ علم غیب کے بارے میں سنیں گے اور سمجھیں گے کہ اللہ تعالیٰ تو علم غیب جانتا ہے. اللہ کے سوا کیا کوئی نبی یا ولی، اللہ کا نیک بندہ، غیب کی بات جان سکتا ہے؟ اس بارے میں اسلام کا عقیدہ نظریہ کیا ہے، اس کو آج ہم قرآن پاک اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں سنیں گے، سمجھیں گے اور اس بارے میں علم حاصل کریں. میرے محترم بھائیوں، سب سے پہلے جاننا چاہیے کہ غیب کسے کہتے ہیں. وہ بات جو پوشیدہ ہو، چاہے وہ ماضی میں ہو، پاسٹ میں، پریزنٹ ہو یا ان فیوچر ہو. جو بات عام آدمی سے پوشیدہ ہو، اسے کوئی جان لے، اسے کہتے ہیں غیب. یا جان لے یا پہلے سے جانتا ہو، جیسے اللہ تعالی ہمیشہ سے ہے اور اس کی صفت علم، جان لینا یا جاننا یا جاننے والا ہونا، یہ اس کی صفت بھی ہمیشہ سے ہے. تو اللہ تعالی کائنات میں جو کچھ ہے سب کچھ پہلے سے جانتا ہے. اب یہاں پر بطور خاص جو علم غیب کا عقیدہ جاننا، سمجھنا، اس کو پڑھنا، اس کی ضرورت جو محسوس ہوئی، وہ کیوں؟ اس لیے کہ بعض نئے فرقوں نے یہ بدعت نکالی، یہ نئی بات نکالی جو قرآن و حدیث کے خلاف ہے. وہ کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے سوا علم غیب کوئی نہیں جانتا، یہاں تک کہ اللہ کے بتانے سے بھی نہیں جانتا. علم غیب اللہ کے سوا حقیقتاً کوئی نہیں جانتا، یہ بات تو درست ہے. لیکن یہ کہنا یا یہ نظریہ و عقیدہ رکھنا کہ اللہ کے بتانے سے بھی کوئی نہیں جانتا یا جان سکتا، یہ عقیدہ اسلام کے سراسر خلاف ہے، اسلامی تعلیمات سے برعکس ہے. بلکہ اگر کوئی یہ نظریہ عقیدہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو کوئی علم غیب دیا ہی نہیں، بالکل مطلقاً اللہ کے سوا دیگر لوگوں سے، انبیاء سے، اولیاء سے مطلقاً علم غیب کی اگر وہ نفی کرے، تو اس نفی کرنے کے باعث وہ شخص اپنی اس بدعقیدگی کے سبب دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے صراحتاً قرآن پاک میں جگہ جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے غیب کی باتیں بتانے کے لیے اپنے خاص رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے، پسند فرما لیتا ہے اور انہیں خاص کر لیتا ہے. تو جب خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم جسے چاہتے ہیں غیب کی بات بتا دیتے ہیں، تو پھر اس کا انکار کرنے سے کیا لازم آئے گا کہ قرآن کی آیت کا انکار کیا. اور قرآن پاک کی کسی ایک آیت کا انکار کرنا بھی
یہ کفر ہے، آدمی کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ بعض لوگوں کا یہ کہنا کہ غیب تو اس وقت ہو کہ جب نہ جانا تھا، جب جان لیا تو اب وہ غیب نہ رہا، اب تو وہ حاضر ہو گیا، تو پھر اسے غیب کیوں کہتے ہیں؟ تو یہ ایک شیطانی وسوسہ ہے، جس کا جواب اس بات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو تم عالم الغیب والشہادہ مانتے ہو، اور اللہ تعالیٰ کو مانتے ہو کہ وہ علم غیب جانتا ہے، غیب کی باتیں، پوشیدہ ساری باتیں جانتا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کبھی ایسا اول تو ہوا ہی نہیں کہ نہ جانا ہو، کیونکہ جب سے وہ ہے اس کی صفات بھی اس کے ساتھ ہیں، تو اس کی صفت علم بھی ہمیشہ سے ہے، تو اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ ہمیشہ سے جانتا ہے۔ تو چونکہ اللہ تعالیٰ جان چکا ہے، پہلے سے جانتا ہے، ساری پوشیدہ اور ظاہر باتیں سب جانتا ہے، تو کیا پھر اللہ تعالیٰ کو بھی اب عالم الغیب نہیں کہیں گے؟ تو ایسا نہیں۔ غیب کا مطلب کیا ہے کہ دوسروں کے لیے وہ غیب ہے، لیکن جسے پتا چل گیا اب اس کے لیے غیب نہ رہا۔ لیکن کہا کیا جائے گا؟ یہی کہا جائے گا کہ وہ باتیں جو ہم سے پوشیدہ ہیں، ہمارے لیے غیب ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہ باتیں ان کو بتا دیں۔ ٹھیک ہے، یہ مسئلہ ہے۔ اب اس میں نظریہ کیا ہے؟ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات میں جس کو بھی جو کچھ صلاحیتیں جس کے پاس بھی ہیں، چاہے وہ علم غیب کے اعتبار سے ہوں، چاہے دیگر کمالات ہوں، جو کچھ کمالات کسی کو حاصل ہیں بطور خاص انبیاء علیہم السلام کو، رسولوں کو، وہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے۔ کسی مسلمان کا یہ عقیدہ نظریہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی کے پاس کوئی کمال، کوئی چیز، کوئی خوبی اللہ کے دیے بغیر ہو سکتی ہے۔ یہ نظریہ مسلمان کا نہیں ہو سکتا۔ ہر مسلمان جانتا ہے کہ ہم سب کا، انبیاء، اولیاء، رسولوں اور عام آدمیوں، سب کا خالق اور مالک اللہ تعالیٰ ہے، اور جس کے پاس جو بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا عطا کیا گیا ہے، کسی کو کم، کسی کو زیادہ، کسی کو خاص، کسی کو عام، وغیرہ وغیرہ۔ تو سب سے پہلے یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح انبیاء علیہم السلام کو دیگر خوبیاں عطا فرمائیں، اسی طرح علم غیب بھی عطا فرمایا۔ اور نبی کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے خبر دینے والا۔ کون سی خبر؟ وہ خبر جو لوگوں کو نہیں تھی، جس کے بارے میں لوگوں کو علم نہیں تھا، یعنی لوگوں کے لیے وہ بات غیب تھی، تو نبی نے وہ آ کے بتا دی۔ تو نبی کا منصب ہی یہ ہے۔ اگر نبی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نامعلوم چیزوں کو لوگوں کو نہ بتائے، نامعلوم اور غیب چیزیں لوگوں کو نہ بتائے، تو نبوت کے منصب کا مقصد ہی کیا ہے؟ انبیاء دنیا میں جو تشریف لاتے ہیں، اسی غرض سے تو آتے ہیں کہ مخلوق خدا کو جو نہیں پتا، جو پیغام انہیں نہیں معلوم، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان تک پہنچا دیں، جس میں جنت کے احوال بھی ہیں، جس میں جہنم کے احوال بھی ہیں، جس میں آخرت کے احوال بھی ہیں، جس میں قبر و حشر کے احوال بھی ہیں، جس میں زندگی گزارنے کے احوال بھی ہیں۔ جو کچھ لوگوں کی حاجت ہے اور انہیں پتہ نہیں، ان کے لیے وہ غیب ہیں، لہٰذا انبیاء بھیجے جاتے ہیں، رسول بھیجے جاتے ہیں، تاکہ لوگوں کو وہ معلومات فراہم کریں۔ اسی غیر معلوم چیز کا معلوم کرنا یا معلومات پہنچانا، اسی کا نام غیب ہے، غیب کا جاننا یا غیب کی خبر دینا۔ اگر لفظ غیب کو لفظ نبی سے جدا کر لیا جائے تو لفظ نبی کے پھر کوئی معنی ہی باقی نہیں رہتے۔ اس بات کو سمجھنا چاہیے۔ نبی کا لفظ کہاں سے نکلا؟ نبأ سے، اور نبأ کا مطلب کیا ہے؟ خبر دینے والا۔ کون سی خبر؟ جو نہیں تھی، تو جو نہیں تھی وہ غیب تھی، لہٰذا نبی کا مطلب کیا ہوا؟ غیب کی خبر پہنچانے والا، غیب کی خبر دینے والا۔ تو جو کچھ جسے حاصل ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس جو کچھ ہے وہ اس کا اپنا ہے، کسی نے دیا ہرگز نہیں، نہ اسے کوئی دے سکتا ہے۔ وہ خالق ہے، مالک ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ مخلوقات تو تھی ہی نہیں، وہ بعد میں بنی، اس کے بنائے سے بنی۔ تو اللہ تعالیٰ کے پاس جو کچھ ہے وہ اس کا اپنا ہے، اور انبیاء علیہم السلام
کو جو کچھ ملا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا، لہٰذا اللہ کے پاس جو ہے وہ اس کا ذاتی ہے، اور اللہ کے سوا جو کچھ ہے کسی کے پاس وہ عطا کردہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے وہ ذاتی ہے، باقیوں کے پاس جو کچھ ہے وہ عطائی ہے۔ یہ فرق سمجھنا چاہیے۔ اچھا، دوسری بات کہ کیا عطائی اور ذاتی کا جو فرق ہے، کیا اتنا ہی فرق کافی ہے؟ تو عقیدہ اسلام جو ہے وہ یہ ہے کہ صرف یہ فرق ہی نہیں کہ اللہ کا ذاتی اور رسولوں کا عطائی، بلکہ مقدار کا فرق بھی بہت بڑا ہے۔ اہل سنت و جماعت کا جو سچا عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی کا علم، گویا کہ سمجھانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کا علم ایک سمندر ہے، اور اللہ تعالیٰ کے علم غیب کے مقابلے میں، اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں اگر دیکھا جائے تو ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا کیا ہوا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں دیکھا جائے تو ایسا ہے جیسے سمندر کے سامنے ایک قطرے کا کروڑواں حصہ، بلکہ حقیقت میں یہ نسبت بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم وہ ذاتی اور عطائی کا فرق تو اپنی جگہ ہے ہی، لیکن اس کے باوجود جو اہل سنت کا سچا عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سمجھانے کے لیے صرف، حقیقت میں اللہ تعالیٰ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ ازلی ہے، ابدی ہے۔ خالق اور مخلوق کے علم کو آپس میں کمپیریزن کرنا پاسبل ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفات، اس کا علم غیر متناہی ہے، غیر متناہی یعنی جس کی کوئی انتہا نہیں، کوئی ابتدا نہیں، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، کبھی ختم ہونے والا نہیں، اس کی کوئی حد بندی نہیں۔ لیکن مخلوق کا علم چاہے وہ جتنا بھی زیادہ ہو، اللہ کے حبیب کا علم جتنا ہی زیادہ ہو، لیکن بالآخر اس کی ایک حد ہے۔ اللہ کے علم کے مقابلے میں اس کی ایک حد ضرور ہے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ دیگر مخلوقات جو ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سوا دیگر انبیاء علیہ السلام ہیں، دیگر رسولان عظام ہیں، یا دیگر اولیاء کرام ہیں، ان کے علوم کے مقابلے میں دیکھا جائے تو ہمارے آقا کا علم سمندر کی طرح ہے، اور دیگر حضرات کا علم اس سمندر یعنی حضور کے علم کا جو سمندر ہے اس کے مقابلے میں قطرے کے برابر۔ لیکن حضور کا علم اللہ کے علم کے سامنے کیا ہے؟ جیسے سمندر کے آگے ایک قطرے کا کروڑواں حصہ، اور حقیقت میں یہ نسبت بھی ممکن نہیں، کیونکہ اللہ کا علم غیر متناہی ہے، حضور کا علم متناہی ہے۔ اللہ کا علم ذاتی ہے، حضور کا عطائی ہے۔ اللہ کا علم وہ ہے جو خالق کا ہے، جو کسی نے دیا نہیں، اور حضور کا جو علم اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، اور حضور اللہ کی مخلوق ہیں۔ ہاں، خیر خلق اللہ ہیں، خیر خلق اللہ ہیں، سب مخلوق میں اعلیٰ و عرفہ ہیں، لیکن ہیں اللہ کی مخلوق۔ وہ خدا نہیں، بخدا نہیں، وہ مگر خدا سے جدا نہیں۔ اور امام اہل سنت اس جگہ پر ایک شعر ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو علم غیب نہیں دیا، تو سب سے زیادہ پوشیدہ چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ خود اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ جب خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنا جلوہ دکھا دیا اور اپنے آپ کو اپنے حبیب سے پوشیدہ نہ رکھا، تو اس سے بڑھ کے اور کون سا غیب ہو سکتا ہے جو چھپے گا؟ تو اسی لیے امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، نہاں یعنی چھپا ہوا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ یہ تمہیدی گفتگو تھی، میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی۔ اب میں اس کتاب میں سے پڑھتا ہوں، اور آیات بھی آپ کے سامنے رکھوں گا، قرآن پاک کی احادیث بھی سامنے رکھوں گا، اور انشاءاللہ آپ اس سے بہت مستفید ہوں گے۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو ظاہر اور پوشیدہ سب کچھ جانتا ہے۔ اسے آسمانوں اور زمین کے تمام تر غیب کا علم ہے، ہر پوشیدہ چیز کا علم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے
انبیاء کرام علیہ السلام کو غیب کی جو خبریں بتانا چاہیں عطا فرمائیں۔ اب ہم اس کی حد بندی نہیں کر سکتے کہ وہ کتنی حد ہے، اللہ نے کتنا دیا اور کتنا نہیں دیا، ہمیں یہ کوئی مجال نہیں، نہ ہماری جرت ہے، نہ ہمیں وہاں کوئی دخل ہے۔ یہ دینے والا جانے اور لینے والا جانے، کسی اور کو وہاں کوئی دخل یا کوئی پیمائش کرنا یا انچ ٹیپ لے کے اس کو ناپنا، یہ ادب، احترام اور تعظیم کے خلاف ہے اور بد نصیبی ہے۔ اللہ نے دیا وہ جانے، جس کو دیا وہ جانے، ہمیں وہاں کوئی دخل نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بے شمار فضائل و کمالات سے نوازا۔ ان میں سے ایک کمال یہ بھی ہے کہ آپ کو تمام اولین و آخرین کے علوم سے زیادہ علوم عطا فرمائے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بہت سے مخفی امور پر آگاہی عطا فرمائی، اور یہ اللہ تعالیٰ کی خاص عطا ہے جو وہ اپنے نیک بندوں یعنی انبیاء کرام علیہ السلام اور اولیاء کرام، اولیاء اعظام پر مخفی چیزیں منکشف فرما دیتا ہے۔ اسی کو غیب سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ پوشیدہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ ان پر منکشف کر دیتا ہے، اسی کو علم غیب کہتے ہیں یا علم غیب کا دینا کہتے ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے علم غیب کے ثبوت پر دلائل قائم کرنے سے پہلے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ غیب کہتے کسے، تاکہ مقصد واضح طور پر سامنے آ جائے۔ غیب کی تعریف علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر میں فرماتے ہیں، المراد بھی، یہ جو آیت پاک ہے نا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 1 اور آیت نمبر 3، کہ یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، تو اس کے تحت یہ تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، المراد بھی الخفی الذی لا یدرکہ الحس ولا تقتضیہ بدیہۃ العقل، وہو قسمان، قسم لا دلیل علیہ وهو المعنى بقوله تعالى وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، وقسم، القسم الثاني، وقسم نصب عليه دليل كالصانع وصفاته واليوم الآخر وأحواله، وهو المراد به في هذه الآية، أي آية رقم 1 و3 من سورة البقرہ۔ غیب سے مراد وہ پوشیدہ چیز ہے جس کا، اب اس کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں، غیب سے مراد وہ پوشیدہ چیز ہے جس کا ادراک یعنی جس کا جاننا حواس سے نہ ہو سکے، یعنی فیلنگ سے نہ ہو سکے، چھونے سے، چکھنے سے، دیکھنے سے، سننے سے، ان چیزوں سے، ان کو حواس کہتے ہیں۔ تو غیب سے مراد وہ پوشیدہ چیز ہے جس کا ادراک، جس کا معلوم کرنا حواس کے ذریعے نہ ہو سکے، اور نہ ہی بداہت عقل سے معلوم ہو سکے، نہ ہی فوری طور پہ عقل اس کو جان سکے غیب کی بات کو۔ اس کی پھر 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، وہ غیب جس پر کوئی دلیل قائم نہ ہو، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان، ترجمہ کہ اسی کے پاس غیب کی چابیاں ہیں، یہ جو آیت پڑھی نا ہم نے کہ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُ، کہ اسی کے پاس غیب کی چابیاں ہیں جنہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اس سے یہی غیب مراد ہے کہ وہ نہ بتائے تو کسی کو پتہ نہ چلے، یعنی ذاتی۔ اور اس کی دوسری قسم کیا ہے؟ وہ غیب جس پر کوئی دلیل بھی قائم ہو، جیسے خالق کائنات جل جلالہ اور اس کی صفات، قیامت اور اس کے احوال۔ آیت کریمہ یؤمنون بالغیب میں یہی مراد ہے، یہی غیب مراد ہے۔ اب ہم علم غیب جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے بندوں کو عطا فرمایا، اس بارے میں قرآن پاک کی آیتیں سنتے ہیں۔ لوگ کیا کرتے ہیں، نادان لوگ جو اہل سنت سے ہٹ کر ہیں، وہ کیا کرتے ہیں کہ ان آیتوں کو یاد رکھتے ہیں یا ان آیتوں کو مانتے ہیں جن آیتوں میں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اس چیز کا علم کسی کو نہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا غیب کا علم کسی کو نہیں۔ ان آیتوں کو تو وہ سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، مانتے ہیں، لیکن وہ آیتیں جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے غیب کی باتیں بتانے کے لیے جسے چاہتا ہوں چن لیتا ہوں، اپنے رسولوں میں سے، اپنے نبیوں میں سے، اپنے بندوں میں سے، ان آیتوں کو بھول جاتے ہیں، یعنی قرآن کے بعض حصوں کو مانتے ہیں اور بعض کو نہیں مانتے۔ اسی لیے قرآن پاک نے فرما دیا تھا پہلے ہی، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ قرآن کا کچھ حصہ مانو گے اور کچھ کا کفر کرو گے، کچھ سے انکار کرو گے۔ تو جو لوگ کچھ آیتوں کو مانیں اور اس پر جم جائیں اور اس پر ڈٹ جائیں، اور کچھ آیتوں سے بالکل انکاری ہو جائیں،
ان کو اپنے انجام کو دیکھنا، سمجھنا اور غور و فکر کرنا چاہیے۔ علم غیب قرآن کریم کی روشنی میں قرآن کریم کی کئی آیات مبارکہ سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو غیب کا علم عطا فرمایا ہے۔ ہم ان میں سے چند آیتیں یہاں ذکر کرتے ہیں۔ نمبر 1، سورہ آل عمران، آیت نمبر 179 فرماتا ہے پروردگار: وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسولہ من یشاء، کہ اللہ کی یہ شان نہیں کہ تمہیں غیب پر آگاہ کر دے، تم میں سے ہر ایک کو غیب بتائے۔ ہاں، غیب پر آگاہ کرنے کے لیے اللہ تعالی جسے چاہے اپنے رسولوں میں سے چن لیتا ہے، اختیار کر لیتا ہے، انہیں دوسروں سے خاص کر لیتا ہے۔ آیت نمبر 2، پارہ 29 سورہ جن، آیت نمبر 26 اور 27 کیا فرماتا ہے؟ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، کہ غیب کا علم، غیب کا جاننے والا اللہ اپنے غیب پر اپنے پسندیدہ رسولوں کے علاوہ کسی کو اطلاع نہیں فرماتا۔ نمبر 3، پارہ 12 سورہ ہود، آیت نمبر 49 کیا فرماتا ہے؟ تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک، اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی فرماتے ہیں، وحی کرتے ہیں، جو آپ کو بھیجتے ہیں نا، یہی غیب کی باتیں ہیں۔ ظاہر ہے کہ آخرت میں کیا ہونے والا ہے، جنت و دوزخ میں کیا ہوگا، آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے ساتھ کیا کیا معاملہ فرمائے گا، روز قیامت، روز محشر کیا کیا ہوگا، وہ ساری معلومات جو لوگوں کو نہیں ہے وہ لوگوں کے لیے غیب ہے، اور انبیاء کو اللہ تعالیٰ بتا دیتا ہے۔ پھر انبیاء میں سے انبیاء جو ہے ان کو جتنا حکم ہوتا ہے وہ اپنے امتیوں کو بتاتے ہیں۔ نمبر 4، پارہ 30 سورہ تکویر، آیت نمبر 24 فرماتا ہے: وما ہوا علی الغیب بضنین، کہ یہ رسول غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے۔ بخیل کس چیز میں ہوتا آدمی؟ کہ ہو اور نہ دے۔ اس کا مطلب ہے کہ غیب ہے ان کے پاس جو اللہ نے دیا ہے، تبھی تو بخیل نہ بخیل کی بات ہوگی۔ تو جو ان کے پاس ہے وہ اسے بتانے میں، یعنی غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے۔ ہاں، بتاتے اتنا ہی ہیں جتنا اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے، اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، وہ اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ نمبر 5، سورہ نساء، آیت نمبر 113 فرماتا ہے: وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو وہ کچھ سکھا دیا آپ کے رب نے جو آپ نہیں جانتے تھے۔ نمبر 6، سورہ رحمان، آیت نمبر 1 سے 4 تک: الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، رحمان نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سکھایا۔ اور قرآن میں کیا فرمایا پروردگار نے؟ کہ ہر خشک و تر چیز کا اس میں ذکر موجود ہے، یعنی ہر چیز، جو کچھ تھا، جو کچھ ہے اور جو کچھ ہونے والا ہے، سب کچھ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس کی وہ سارے کا سارا لکھ دیا۔ جب سارا کچھ قرآن کریم میں موجود ہے تو اللہ تعالیٰ جب فرماتا ہے کہ اے حبیب، رحمان نے آپ کو قرآن سکھایا، یعنی پورے کا پورا قرآن سیکھنے کا جو حق تھا، جو آپ کو حاصل ہوا کسی کو نہیں، کامل طور پر جو قرآن سکھایا اللہ نے وہ آپ کو سکھایا۔ تو گویا کہ قرآن میں جو کچھ ہے وہ سب آپ کو پتہ چل گیا، تو علم غیب یہاں سے بھی ثابت۔ پھر آگے کیا ترجمے میں فرماتے ہیں کہ اس نے، یعنی علم القرآن، قرآن سکھایا، اس نے انسان کامل یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ خلق الانسان، انہیں ہر چیز کا بیان سکھا دی، علمہ البیان، ہر چیز کا واضح بیان ان کو سکھا دی۔ ٹھیک ہے، یہ بات ہو گئی۔ اب ہم آگے چلتے ہیں کہ علم غیب کا جو عقیدہ ہے
حدیث نبوی کی روشنی میں اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ اس موضوع پر کثیر احادیث وارد ہیں جس میں ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو علم غیب عطا فرمایا۔ ہم اختصار کے پیش نظر یہاں صرف چند حدیثیں پیش کرتے ہیں۔ مزید تفصیل اگر کسی کو جاننی ہو، علم غیب کے بارے میں مزید احادیث کا ذخیرہ کسی کو جاننا ہو، تو امام اہل سنت کی 2 کتابیں ہیں خاص طور پر اس موضوع پر، جن میں سے ایک ہے الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ، اور دوسری کتاب ہے اسی کی شرح جس کا نام ہے انباء الحی ان کلامہ المصون تبیان لکل شیء۔ ان کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ تو یہاں پہلی حدیث ہم پڑھتے ہیں، صحیح بخاری میں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قام فینا النبی علیہ الصلاۃ والسلام مقاما فاخبرنا عن بدء الخلق حتى دخل اهل الجنة منازلهم واهل النار منازلهم حفظ ذلك من حفظه ونسي من نسيه۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور ہمیں مخلوق کی ابتدا سے لے کر جنتیوں کے جنت اور دوزخیوں کے دوزخ میں اپنے اپنے مقامات میں داخل ہونے تک کی خبر دے دی، ساری تفصیلات بتا دی۔ تو اب ہم میں سے اسے جس نے یاد رکھا سو یاد رکھا، اور جو بھول گیا سو بھول گیا۔ انہیں بہت وسیع معلومات آپ نے دیں، جس نے یاد رکھا وہ یاد رکھا، اور جس نے جو بھول گیا وہ بھول گیا۔ یہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔ حدیث نمبر 2 صحیح مسلم شریف میں حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قام فینا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مقاما ما ترک شیئا یکون فی مقامہ ذلک الى قیام الساعة الا حدث به۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور قیامت تک ہونے والی ہر اہم بات اپنے اس وقت قیام میں، یعنی جو کھڑے ہو کر بیان فرما رہے تھے، اپنے اس قیام میں بیان فرما دی۔ جس نے اس بیان کو یاد رکھا سو یاد رکھا، اور جس نے بھلا دیا سو بھلا دیا۔ پھر حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ وہ سب کچھ میرے ان ساتھیوں کے علم میں آیا، پھر ان میں سے جب کوئی چیز پیش آتی ہے جو میں بھول چکا ہوتا ہوں، تو جب اس اپنے ساتھی کو دیکھتا ہوں تو مجھے یاد آ جاتی ہے کہ ہاں ہم ساتھ تھے اور حضور نے یہ فرمایا تھا۔ بالکل اسی طرح جیسے انسان کسی غائب ہو جانے والے شخص کا چہرہ یاد رکھتا ہے، جب اسے دیکھتا ہے تو پہچان لیتا ہے، ویسے بھول چکا ہوتا ہے لیکن جیسے ہی وہ سامنے آتا ہے تو اسے پہچان لیتا ہے اور یاد آ جاتا ہے۔ نمبر 3 صحیح مسلم میں حضرت سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ زوالی الارض فرأیت مشارقها ومغاربها۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے میرے لیے پوری زمین، ساری زمین سمیٹ دی، ساری زمین کو لپیٹ دیا میرے لیے، تو میں نے زمین کے مشارق و مغارب میں سب کچھ دیکھ لیا، زمین میں جو کچھ ہے دیکھ لیا۔ ہمارے زمانے میں، یعنی ہمارے زمانے سے مراد ہے کہ آج سے 100-150 سال کے اندر کچھ ایسے بد نصیب لوگ بھی پیدا ہوئے ہندوستان میں کہ جنہوں نے اپنی کتابوں میں یہ لکھا کہ حضور کو تو دیوار کے پیچھے کا بھی کچھ پتہ نہیں۔ یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود کیا فرماتے، اب حضور پہ ایمان لائیں یا تیری بات کو مانیں؟ حضور فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، کیا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو میرے لیے لپیٹ دیا تو میں نے زمین کے سارے مشارق و مغارب، یعنی پوری زمین کو کھنگال ڈالا اور پوری زمین کو اس میں جو کچھ ہے سب کچھ دیکھ لیا۔ اب حضور یہ فرماتے ہیں اور تو یہ کہتا ہے، بھائی اب کیا کریں؟ اچھا، تو یہ اصل میں شیطان کے وسوسے ہیں، جو انسان شیطان کے وسوسوں میں آ کر بدبختی کا اظہار کرتا ہے اور اپنی آخرت اور دنیا دونوں خراب کرتا ہے۔ نمبر 4 حضرت امام مسلم نے اپنی صحیح مسلم میں حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی کہ کچھ لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بکثرت سوالات کی۔ کثرت سوال جو ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کو پسند نہیں۔ بہت سوال کیے، یوں ہو تو کیسا، وہ ہو تو کیسا۔
ایک دن آپ صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لائے اور ممبر شریف پر جلوہ افروز ہو کر فرمایا سلونی لا تسألونی عن شیء الا بینتہ لکم، کہ مجھ سے پوچھ لو، جو پوچھنا ہے پوچھ لو، کسی بھی چیز کے بارے میں پوچھو گے میں آج تمہیں ضرور جواب دوں گا، میں آج تمہیں بتا دوں گا۔ جب قوم نے یہ سنا تو خاموش ہو گئے اور خوف زدہ ہونے لگے کہ اب پتہ نہیں کیا ہوگا، حضور ناراض ہو گئے، جلال میں آ گئے کہ کہیں کچھ ہو نہ جائے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے دائیں بائیں دیکھا تو ہر ایک کو اپنے کپڑوں میں سر لپیٹے روتا پایا، خوف کے مارے رو رہے تھے کہ حضور ناراض ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی سے روتے ہوئے اللہ کے غضب سے ڈرتے ہوئے رو پڑے، اور سب اپنے اپنے چہرے کو، اپنے سر کو اپنے کپڑے میں چھپائے رو رہے تھے۔ پھر مسجد میں وہ شخص اٹھا جسے جھگڑے کے وقت، لڑائی جھگڑا ہوتا ہے تو کہتا ہے تو فلاں کی اولاد ہے، تو اس کی اولاد، تو اس کا بیٹا ہے، تو ایسا ہے، تو ویسا ہے، تیرا باپ ایسا ہے، تیری ماں ایسی ہے، یعنی برا بھلا کہنا یا غلط چیز کی طرف منسوب کرنا۔ تو حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ پھر مسجد میں وہ شخص اٹھا جسے جھگڑے کے وقت اس کے اپنے باپ کے سوا کسی اور کی طرف منسوب کیا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا تو اس کی اولاد۔ اب یہ غیب کی بات تھی جو کوئی نہیں جانتا تھا سوائے اللہ کے۔ اس نے اٹھ کے کہا یا رسول اللہ مجھے بتائیے کہ میں کس کا بیٹا ہوں، میرا باپ کون ہے؟ اس نے عرض کی کہ اللہ کے نبی میرا باپ کون ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا ابو کا حذافۃ، کہ تمہارا باپ حذافہ ہے، یعنی جس کی طرف تم منسوب ہو، جسے تم اپنا باپ سمجھتے ہو، وہی تمہارا حقیقی باپ ہے، اور لوگ جو کہتے ہیں وہ غلط ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے، ٹھیک ہے؟ یہ غیب کی بات تھی، حضور نے بتائی، اور حضور نے خود فرما دیا کہ آج مجھ سے جو پوچھنا ہو پوچھ لو، میں سب بتا دوں گا۔ نمبر 5، اب دیکھیں ہم نے 4 حدیثیں پڑھی جس میں سے ایک بخاری شریف کی ہے اور 3 مسلم شریف کی۔ اب آتے ہیں سنن ترمذی، یہ بھی صحاح ستہ میں سے ایک کتاب ہے۔ سنن ترمذی میں حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ ایک روز حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو صبح کی نماز میں تاخیر ہوئی۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی وسلم جب تشریف لائے اور نماز پڑھانے کے بعد فرمایا اما انی سأحدثکم ما حبسنی عنکم الغدات انی قمت من اللیل فتوضأت فصلیت ما قدر لی او ما قدر لی فنعست في صلاتي فاستثقلت فإذا أنا بربي تبارك وتعالى في أحسن سورة فقال يا محمد قلت لبيك يا ربي لبيك ربي قال فيما يختصم الملأ الأعلى قلت لا أدري ربي قالها 3 قال فرأيت وضع كفه بين كتفي حتى وجدت برد أنامله بين ثديي فتجلى لي كل شيء وعرفت۔ ترجمہ، حضور فرماتے ہیں کہ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں، حضور کو نماز میں تاخیر ہوئی نا، صبح کی نماز میں، فجر کی نماز میں تاخیر ہوئی، تاخیر کا مطلب ہے کہ آخر وقت میں تشریف لائے، نماز پڑھائی، اور ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ آج صبح کی نماز کے لیے آنے میں مجھے تاخیر کیوں ہوئی۔ میں نے رات میں اٹھ کر وضو کیا، یعنی تہجد کے وقت کی بات کر رہے ہیں، کہ رات میں اٹھ کر وضو کیا اور جتنی مقدر تھی نماز پڑھی، مجھے نماز میں اونگ آ گئی، نیند آئی اور میں سو گیا۔ تب میں نے اپنے رب تعالیٰ کو بہت خوبصورت شکل میں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا اے حبیب، میں نے عرض کی اے رب میں حاضر ہوں، لبیک۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ بلند و بالا فرشتے، یعنی ملأ الاعلیٰ، آسمان کے فرشتے کس چیز کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں، کس چیز کے بارے میں نقاش کر رہے ہیں؟ میں نے عرض کی اے میرے رب میں نہیں جانتا۔ پروردگار نے یہی بات 3 بار مجھ سے ارشاد فرمائی۔ پھر میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے، اب میں نے جب کہا کہ یا رب میں نہیں جانتا، تو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ میں جان لوں، تو اس نے کیا کیا؟ پھر میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا دست رحمت، جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، میرے کندھوں کے درمیان میں، میرے پیچھے کندھوں کے درمیان، دونوں شانوں کے درمیان رکھا، یہاں تک کہ میں نے اس کی ٹھنڈک
اپنے سینے میں محسوس کی، تب اس سے کیا ہوا؟ تب ہر چیز مجھ پر روشن ہو گئی اور میں نے سب کچھ جان لیا، جو کچھ میں نہیں جانتا تھا سب جان لیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ کرم فرمایا، اور اس کرم سے مجھے حاصل کیا ہوا کہ میں جو کچھ نہیں جانتا تھا سب کچھ جان لیا۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمانا تھا اس انداز سے بہت کچھ عطا فرما دیا۔ نمبر 6، مسند امام احمد، یہ امام بخاری کے بھی استاد ہیں۔ مسند امام احمد میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھی، پھر اسی جگہ تشریف فرما رہے یہاں تک کہ جب چاشت کا وقت ہوا تو مسکرائے، پھر آپ اپنی جگہ تشریف فرما رہے اور گفتگو کسی سے نہ کی، یہاں تک کہ ظہر، عصر اور مغرب ادا فرمائی۔ اس دوران آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کسی سے گفتگو نہیں فرمائی، یہاں تک کہ نماز عشاء بھی ادا کر لی۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اٹھ کر گھر تشریف لے گئے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح سے رات تک خاموشی کی کیفیت سے متعلق آپ نے پوچھا کہ حضور کیا بات ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، نعم عرض علی ما هو کائن من امر الدنیا و امر الاخرہ، ہاں میرے سامنے دنیا اور آخرت میں رونما ہونے والے تمام امور پیش کیے گئے اور میں ان تمام کو ملاحظہ کرتا رہا۔ یعنی میں صبح سے شام تک، صبح فجر کی نماز سے لے کر عشاء کی نماز تک ایک ہی جگہ بیٹھا رہا اور خاموش رہا، تو میں کچھ ملاحظہ کر رہا تھا جو مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دکھایا جا رہا تھا۔ یعنی جو سب کے لیے غیب تھا اللہ نے مجھے وہ ساری چیزیں دکھا دی۔ علم غیب سے متعلق قرآنی آیات اور احادیث سے ثابت ہوا، جو ہم نے ابھی ذکر کی، جو قرآن کی آیتیں ہم نے تلاوت کی، جو احادیث ہم نے پڑھی، ان سے ثابت ہوا کہ انبیاء کرام علیہم السلام کو اللہ تعالیٰ کی عطا سے غیب کا علم حاصل ہوتا ہے۔ اس مقام پر ایک بات قابل غور ہے کہ اس علم غیب میں وہ تمام چیزیں بھی داخل ہیں یا نہیں جن چیزوں کو مغیبات خمسہ یا علوم خمسہ کہا جاتا ہے۔ یعنی وہ 5 چیزیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کا علم صرف اللہ کو ہے، ان اللہ عندہ علم الساعۃ، کہ یہ 5 چیزیں میں ابھی گنواؤں گا، ان 5 چیزوں کے بارے میں کیا اللہ کے سوا کسی اور کو علم ہے؟ تو بات یہ ہے کہ حقیقتاً تو نہیں، لیکن اگر اللہ کسی کو دے تو کوئی منع بھی نہیں کر سکتا۔ وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ لقمان پارہ نمبر 21، سورہ لقمان آیت نمبر 34 فرمایا، ان اللہ عندہ علم الساعہ، کہ اللہ ہی کے پاس ہے کیا؟ قیامت کا علم۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور وہی بارش برساتا ہے، اسی کو پتہ ہے کہ بارش کب ہوگی۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور ماں کے پیٹ میں کیا ہے، لڑکا ہے کہ لڑکی ہے یا کیا ہے، یہ اللہ ہی جانتا ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ بالکل صحیح بات ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کہ کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا ہوگا، کل اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، یا کل وہ کیا کرے گا، یا کل وہ کیا کمائے گا۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور کوئی نہیں جانتا کہ کس زمین پر جا کر مرے گا، کہاں مرے گا، کس جگہ اس کی موت لکھی ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، اللہ تعالیٰ ہی علم والا ہے اور وہی خوب جانتا ہے اور خبر دینے والا ہے۔ خبیر کا معنی خبر دینے والا بھی ہوتا ہے۔ اب اس کا ترجمہ سنیے۔ یقیناً قیامت کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، وہ بارش برساتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ ماؤں کے پیٹ میں کیا ہے، اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کمائے گا، اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کہاں مرے گا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ جاننے والا اور بتانے والا ہے، خبیر ہے۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں حضرت ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ تفسیرات احمدیہ میں فرماتے ہیں، وَلَكَ أَن تَقُولَ إِنَّ عِلْمَ هَذِهِ الْخَمْسِ إِنَّ عِلْمَ هَذِهِ الْخَمْسَةِ وَإِنْ كَانَ لَا يَمْلِكُهُ إِلَّا اللَّهُ لَكِنْ يَجُوزُ أَن يُعْلِمَهَا مَن يَشَاءُ مِن مُحِبِّيهِ وَأَوْلِيَائِهِ،
بقرینۃ قولہ تعالی ان اللہ علیم خبیر علی ان یکون الخبیر بمعنی المخبر۔ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان 5 باتوں کو اگرچہ خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا، لیکن یہ کہنا بھی جائز ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں اور ولیوں میں سے جسے چاہتا ہے انہیں ان 5 باتوں کے بارے میں بھی بتا دیتا ہے۔ اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے کہ فرماتا ہے ان اللہ علیم خبیر، یقیناً اللہ علیم ہے، خبیر ہے۔ اس آیت مبارکہ میں لفظ خبیر بمعنی مخبر یعنی خبر دینے والا ہے۔ یہ بات کس نے کہی؟ مفسر قرآن حضرت ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ، یہ بہت بڑے بزرگ ہیں، اور جو ہے وہ غالباً اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں گزرے ہیں۔ تفسیرات احمدیہ ان کی معروف و مشہور کتاب موجود ہے، مارکیٹ میں ملتی۔ تفسیر ساوی میں اس آیت مبارکہ وماذا تکسب غدا، اس کے تحت کیا فرمایا؟ ای من حیث ذاتی ہی واما باعلام اللہ للعبد فلا مانع منه كالانبیاء وبعض الاولیاء۔ قال اللہ تعالی ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء، وقال تعالی عالم الغیب فلا يظهر على غیبه احدا الا من ارتضى من رسول فلا مانع من كونه يطلع بعض عباده الصالحين فتكون معجزة للنبي وكرامة للولي، ولذلك قال العلماء الحق إنه لم يخرج نبينا صلى الله عليه وسلم من الدنيا حتى أطلعه الله على تلك الخمس۔ اس کا ترجمہ پڑھتا ہوں۔ ان باتوں کو کوئی اپنے آپ نہیں جان سکتا۔ کن باتوں کو؟ کہ قیامت کب آئے گی، بارش کب ہوگی، اور ماں کے پیٹ میں کیا ہے، اور کل کیا کمائے گا، اور کہاں مرے گا۔ ان باتوں کو کوئی نہیں جانتا اپنے آپ، ان باتوں کو کوئی اپنے آپ نہیں جان سکتا، لیکن اگر کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کے بتانے سے جان لے تو اس میں کوئی حرج اور معنی بھی نہیں، کوئی منع کرنے والا بھی نہیں۔ دینے والے کو دینا ہے، لینے والے کو لینا ہے، پھر کسی اور کا دخل کیا؟ منع کون کرے؟ اور اللہ کو منع کر بھی کون سکتا ہے؟ جیسے انبیاء کرام اور بعض اولیاء کا جاننا اللہ کے بتانے سے، رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ لوگ خدا کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ آیت الکرسی پڑھتے ہو نا، ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، یہ لوگ خدا کے علم کو گھیر نہیں سکتے، اس کو کور نہیں کر سکتے مگر جس قدر رب چاہے، جتنا اللہ چاہتا ہے اتنا ہی گھیر سکتے ہیں۔ اور مزید فرمایا اللہ تعالیٰ غیب جاننے والا ہے، تو اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے۔ تو اگر خدا تعالیٰ اپنے بعض نیک بندوں کو بعض غیوب پر مطلع فرما دے تو کوئی معنی نہیں، کوئی روکنے والا نہیں، لہٰذا یہ علم غیب نبی کا معجزہ اور ولی کی کرامت ہوگا۔ اسی لیے علماء کرام نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان غیوب پر، غیب کی باتوں پر مطلع فرما دیا۔ یہاں بات ختم ہوئی کس کی؟ حضرت علامہ ساوی مفسر قرآن۔ اگرچہ یہ آیت کریمہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ ان 5 چیزوں کا علم جن کو ہم نے پیچھے ذکر کیا، قیامت کب آئے گی، بارش کب ہوگی، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، اور کل کیا کمائے گا اور کہاں مرے گا، یہ 5 چیزیں سورہ لقمان میں جو بیان ہو، تو اگرچہ یہ آیت کریمہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ ان 5 چیزوں کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، مگر اللہ تعالیٰ چاہے تو انبیاء کرام علیہ السلام میں سے کسی کو بھی ان کا علم دے سکتا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ان 5 باتوں بلکہ ہر غیب کا علم اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں یہ جانتا ہوں اور اللہ میرے سوا کوئی نہیں، کہ یہ سارا، یہ کیا فرمایا؟ ان اللہ عندہ علم الساعہ، کہ اللہ کے پاس ہے قیامت کا علم، لیکن اللہ نے اس پوری آیت پہ یہ کہاں فرمایا کہ میں کسی کو بتاتا نہیں؟ تو اپنی طرف سے اس کی تفسیر کرنا کہ یہ علم اللہ کے پاس ہے اور اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں، نہ، یہ اپنی طرف سے تفسیر کرنا ہے۔ یہاں یہ فرمایا گیا کہ ان چیزوں کا علم اللہ کے پاس ہے، مگر کہیں بھی یہ نہیں کہا گیا کہ اللہ اپنی مرضی سے چاہے تو کسی کو دے بھی نہیں سکتا، نہ، ایسا نہیں۔ جو ایسا کہے وہ اپنی طرف سے تفسیر قرآن کرتا ہے، اپنے عقل سے کرتا ہے، اور اپنی رائے سے تفسیر قرآن کرنا ناجائز، حرام ہے، اور بعض صورتوں میں کفر بھی ہے۔ واللہ تعالی عالم۔
تو فرمایا کہ اگرچہ یہ آیت کریمہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ ان 5 چیزوں کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، مگر اللہ تعالیٰ چاہے تو انبیاء کرام میں سے کسی کو بھی ان کا علم دے سکتا ہے، اسے کون منع کرے گا؟ اور حقیقت یہ ہے کہ ان 5 ہی باتوں میں انحصار نہیں، حصر نہیں، بلکہ ہر غیب کا علم، ہر چیز اور ہر خوبی اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے کہ جسے جتنا چاہے علم عطا فرما دے، اور جسے روکنے اور اسے روکنے والا کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں سے بندے کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے مگر صرف اتنا جتنا اللہ تعالیٰ چاہے۔ تو آج ہم اپنا درس یہاں موقوف کرتے ہیں، اور اسی ٹاپک کا اگلا حصہ ہم انشاءاللہ العزیز اگلے ہفتے سنیں گے، اس کو سمجھیں گے، اور عقیدہ اسلام، عقیدہ اہل سنت سن کر خوب محظوظ ہوں گے اور اپنے معلومات میں اضافہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا سیکھا اسے یاد رکھنے اور اس پر پختہ عقیدہ قائم اور دائم رکھنے، اور اپنے دوسرے بھائیوں کو بھی بد عقیدگی سے بچانے اور اہل سنت کے سچے عقیدے پر قائم دائم رکھنے میں ہمارا حصہ ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔